تو دنیا کی محبت آ گئی تو پھر فساد ہوگا، آپ کے اندر سے فساد شروع ہوگا. پھر بیوی سے بھی آپ جھگڑیں گے، بیوی شوہر سے جھگڑے گی، ہر بات کو آپ اپنے ظاہر کی عینک سے دیکھیں گے. اور جب آپ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے تو پھر ہر کام میں آپ کے للہیت آ جاتی ہے. دوسرے پر آپ شک کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے ہی طرف نظر کرتے ہیں کہ میری اس وقت کیا حالت ہے، میرے دل کی کیا حالت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی محبت. دیکھیں، اصل میں جو چیز ہے وہ تو دنیا کی محبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے اہل ایمان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. تو اہل ایمان کی تو محبت ہوتی ہے شدید اللہ تعالیٰ سے. اچھا، جو دنیا والے ہیں انہوں نے تو مفادات کی عینک اپنے سر پہ لگائی ہوتی ہے، آنکھوں پہ، دنیا کے مفاد کی. ہر بات کو وہ اپنے مفاد کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرا اس میں کیا فائدہ ہے، میرا فائدہ، مجھے کیا ملے گا، تو وہ ہر چیز کو. اچھا، پھر جو ہے دوسرے آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ضرورت مند کو شک کی نظر، یار یہ تو ایسے ہی مانگتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بس یہ ایک بات ہے کہ آپ ہر کام میں اپنے مفاد کو ترجیح دیں گے، اپنے فائدے کو زیادہ خیال کریں گے. دنیا کا فائدہ، مجھے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا. اب ان کو تو ابو جہل تھا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اپنا نقصان نظر آ رہا تھا. جس نے بھی انکار کیا مکے میں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں ہم نقصان ہے. ابو طالب کے پاس گئے، وہ عمر بوڑھے ہو گئے تھے کہ بھئی یہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ دیکھو اختلاف پیدا کر دیے یہ. تو ابو طالب صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ تم سے مانگتا کیا ہے، کوئی اقتدار مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کیا چیز، کس چیز کا طالب ہے. وہ تو ایک بات کا تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لو. تو ابو جہل نے کہا اسی میں تو سارا کچھ بربادی ہے ہماری، ساری بربادی تو اسی میں ہے کہ اس ایک کو مان لیں تو باقی تو ہر چیز. اسی طرح دیکھیں آج بھی ہے دنیا کی محبت کی عینک، وہ میں نے رنگین بکی نا، دنیا کی محبت کی، یعنی اگر دل میں دنیا ہے پھر آپ ہر چیز میں اپنا مفاد تلاش کریں گے. آپ یہ دیکھ لیں عدالتیں جو بھری ہوئی ہیں مقدمات سے، اور ایک دوسرے پہ، رشتہ داروں کے ایک دوسرے پر مقدمات ہیں یا نہ بھی ہوں، لیکن وجہ کیا ہے، دنیا. باپ اپنے بیٹے پہ مقدمہ کر دیتا ہے، بیٹا باپ پہ بعض اوقات مقدمہ ایسے ہوتے ہیں. تو کیا دنیا، تو دنیا کی محبت آ گئی تو پھر فساد ہوگا، آپ کے اندر سے فساد شروع ہوگا. پھر بیوی سے بھی آپ جھگڑیں گے، بیوی شوہر سے جھگڑے گی، ہر بات کو آپ اپنے ظاہر کی عینک سے دیکھیں گے. اور جب آپ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے تو پھر ہر کام میں آپ کے للہیت آ جاتی ہے. دوسرے پر آپ شک کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے ہی طرف نظر کرتے ہیں کہ میری اس وقت کیا حالت ہے، میرے دل کی کیا حالت ہے. کیونکہ تقوی جو بنیادی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، نافرمانی سے بچو جس طرح کہ اس کا حق ہے. تو ہر ٹائم جو ہے پھر آپ اپنی سوچتے ہیں، اپنے فائدے کی سوچتے ہیں کہ بھئی اس کام سے میرے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ناراض ہوگا. پھر مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو پھر آپ کے لیے مخلوق میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر تر جگر کو پانی پلانے میں ثواب ہے. کتے کو آپ پانی پلا دیں ثواب ہے. حدیث میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں. پھر خیر پہنچانے والے ہو جاتے ہیں آپ. خیر روکنے والے نہیں ہوتے, پھر خیر پہنچانے والے ہوتے. تو پھر آپ خیر الناس من ينفع الناس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. پھر کنجوسی آپ کی ختم ہو جاتی ہے, آپ دینے والے بن جاتے ہیں, بانٹنے والے بن جاتے ہیں. مخلوق سے طمع چھوڑ دیتے ہیں, مخلوق سے امید چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ سے اپنا رابطہ آپ کا ہو جاتا ہے, اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو جب اللہ پہ آپ کا بھروسہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنا مولا, کارساز اور دوست سمجھ لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, اللہ میرے لیے کافی ہے, بہت اچھا مددگار ہے. آپ کی فکریں پھر ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی طمع جو بہت خطرناک وہ ہے صفت ہے طمع, تو آج کل تو ہے طمع, اس سے طمع اس سے طمع, پھر وہ ہے کہ وہ پھر بڑی خرابی آ جاتی ہے. طمع, مخلوق سے طمع ختم ہو جاتی ہے, اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر لوگوں کی گناہوں کو یا جو بھی وہ کر رہے ہیں اس شخص کو آپ وہ نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ کاش یہ ایسا نہ کرے, کاش یہ سدھر جائے, کاش اس کو ہدایت مل جائے. تو یہ ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے دنیا اور آخرت میں یہ ایک فرق ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.